آج سب سے اہم مسئلہ ہماری نسلوں کے ساتھ یہ ہے، ہماری جوان نسل جو ہے اس کے ساتھ یہ مسئلہ سب سے اہم ہے کہ انہیں نبی کی باتیں یاد نہیں ہیں۔ آج ہم نے یہ ترقی کا دور ہے اور سب نے ترقی حاصل کی ہے، کوئی بھی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، ترقی میں بہت آگے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری نسل اتنے بہترین دور میں بھی کہ آج ہر چیز بہت آسان ہے، ایسے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے بہت دور ہے۔ ابھی کوئی بھائی ہمارے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک مسلمان بڑا ترقی یافتہ، کہیں دور نہیں، اپنے ہی شہر کی بات ہے، کہ پورا گھر ایجوکیٹڈ، ایک نمبر، باپ ہائی فائی یعنی منصب پہ فائز ہے۔ میں صاف کر کے بتاؤں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، بس آپ ایک اشارہ سمجھ لیں، کسی کی چگلی بھی نہ ہو اور بات بھی ہو جائے، کیونکہ اگر کسی کا نام لے دیا جائے گا تو وہ چگلی ہو جائے گی۔ ایک سمجھنے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ ایسا پریوار جو ہائی لیول ایجوکیٹڈ ہے، تو ایک ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب بتائیے ایسی ترقی کا کیا کریں گے؟ اتنی بڑی ترقی کا کیا ہوگا کہ جس میں دین کے بارے میں معلومات نہ ہو، جانکاری نہ ہو۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر لی ہم نے اور بہت اعلیٰ مطلب تعلیم ہمارے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح معنی میں آج کی نسل کو میں سمجھتا ہوں 80% 90% غسل کرنے کا طریقہ یاد نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، مجھے معاف کرنا اگر کوئی کمی ہو تو۔ صحیح۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں صحیح ڈھنگ سے وضو کرنا نہیں آتا؟ آدھے سے زیادہ تو ہیں ہی ہیں۔ 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان 5 میں سے بھی آپ غور کریں کتنوں کا غسل صحیح ہے، پھر ان میں سے غور کریں کتنوں کا وضو صحیح ہے، پھر غور کریں کتنوں کی نماز صحیح ہے، کیا بچتا ہے؟ لاسٹ میں شاید 1% بچے۔ یہ حال اس ترقی یافتہ قوم کا ہے جو ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں، بڑی ہائی لیول کی، کہ ہمیں جانکاری ہے، صاحب بہت اعلیٰ جانکاری ہے۔ ہمارے جیسے ان کے سامنے بیٹھ جائیں تو اپنے آپ کو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جہاں 10-5 ڈاکٹر بیٹھ جائیں، انجینئر بیٹھ جائیں، PhD والے بیٹھ جائیں، تو وہ ایسے لیول سے بات کریں گے کہ ہمیں خود شرم آنے لگے گی کہ ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ میں آپ کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ان کی باتوں سے یہ احساس ہونے لگے گا کہ ہم بیکار پچھڑی ہوئی قوم ہیں، مگر ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے وفاداری کی ہے۔ لیکن ایک اگر مان لو کوئی معمولی آدمی ہو، میں کہتا ہوں کہ اگر مان لیجیے آپ میں سے ہو تو آپ کو ایسا اللہ نہ کرے، ویسے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہوگا، مگر کوئی ہمارا بھائی جو مطلب ایسا ہے کہ کم دل والا ہو، اس کے سامنے یہ باتیں ہونے لگے تو وہ اپنے آپ پر شرم محسوس کرنے لگے گا، ارے یار تو پھر تو ہم تو بیکار ہی ہیں یار، ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں، دین سیکھا ہے بس اس میں کیا رکھا ہے۔ اگر یہ احساس اسے ہو گیا تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ دین کی جانکاری رکھتے ہیں انہیں بالکل خبردار بیکار نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی نے اعلیٰ لیول کی تعلیم دنیا کی PhD ڈاکٹری انجینئرنگ کر لی ہے تو خبردار وہ اپنے جملوں سے ایسی باتیں نہ کریں کہ کوئی دیندار بیٹھا ہے، کرتا پاجامے والا بیٹھا ہے، ٹوپی والا بیٹھا ہے، داڑھی والا بیٹھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے ہمارے جملوں سے، ورنہ خدا کی قسم نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ اگر کسی میرے بھائی نے ان کی باتیں سن کے سر سے ٹوپی اتار دی تو ذمہ دار کون ہوگا اس کا؟ کسی میرے بھائی نے ان کی باتیں سن کے کہ یار واقعی میں یار یہ داڑھی میں کچھ نہیں رکھا، معاذ اللہ اگر اس نے کٹا دیا تو کیا ہوگا پھر اس کا؟ تو یہ اپنے
دل کو مضبوط رکھیں ہم سب کہ یہ اپنی باتیں کرتے ہیں مگر ہم اپنی جگہ پہ رہ کے مصطفیٰ جان رحمت کی باتیں کرتے ہیں. یہ برابری نہیں ہو سکتی. ان کے کہنے سے تھوڑی فیصلہ ہوگا، فیصلہ تو پروردگار کرے گا. ان کے کہنے سے کوئی اچھا اور برا تھوڑی ہو جائے گا. قرآن بھی تو کچھ بتا رہا ہے. قرآن نے فرما دیا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، فلاسفر نہیں ہے، یہ دنیا کا سائنسدان نہیں ہے تمہارے نزدیک، بلکہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک قرآن کہتا ہے عزت دار وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور ہمارے لیے یہ جملہ کافی ہے. یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے. یہ ہمارے بھائی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی بزرگ، اب یہ غلطی تو ان کی ہے کہ وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ایک بیچارہ داڑھی والے، ٹوپی والے، کرتے پجامے والے کو شرم آنے لگے. تو یہ جرم تو ان کا ہے. آج الحمدللہ ریلوے اسٹیشن پہ جائیے، ان داڑھی کٹا کے گھومنے والے یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والوں سے اسلام کی پہچان نہیں ہوتی ہے. جو ہمارا بھائی ایسی جگہ ٹوپی لگا کے، داڑھی لگا کے یا کرتا پجامہ پہن کے گھومتا ہے تو اللہ کی قسم ذہن قبول کر لیتا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن قبول کر لیتا ہے یہ مسلمان ہے. اور کیا چاہیے یار؟ ہماری صورت کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. اور کیا چاہیے؟ ارے جب یہی لوگوں نے فیصلہ کر دیا تو پتہ چل رہا ہے ابتدا اچھی ہے تو انتہا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. آج کوئی ہمارا بھائی اگر مان لیجئے غیروں کے بیچ میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، ہاسپٹل یا کہیں بھی غیروں کے بیچ میں نبی کی سنت پہ عمل کر کے رہ رہا ہے تو سلام ہے ایسے کلیجے کو کہ اس نے اسلام کی نشانی کو سنبھال رکھا ہے. اور ایسے آدمی کا ہم بے وقوف بنائیں دنیا کی تعلیم حاصل کر کے تو بہت خطرناک مار. اللہ نے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، گھبرانا مت کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے. یہ مت سمجھنا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے آخرت کا فیصلہ اپنی ذمہ داری میں رکھا ہے. یہاں تو فیصلے بدلے جا سکتے ہیں، یہاں تو کوئی دولت سے فیصلہ بدل سکتا ہے، یہاں تو کوئی طاقت سے یعنی کورٹ کچہری کو خرید سکتا ہے، مقدموں کو خرید سکتا ہے، فیصلوں کو خرید سکتا ہے. مگر یہ عقل چاہتی تھی کہ ایک جگہ ایسی بھی ہو کہ جہاں کوئی مقدمہ فیصلے سے یعنی طاقت سے بدلا نہ جا سکے، پیسے سے بدلا نہ جا سکے، ہمت اور طاقت اور مطلب یہ ہے کہ دنیاوی ڈیرنگ سے بدلا نہ جا سکے. یہ عقل چاہتی تھی ایسا بھی ایک عدالت ہو. تو اللہ نے فرمایا ہے ایسی ایک عدالت اور وہ قیامت کا دن ہے. مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. یہ مت سوچنا کہ آج کسی مالدار نے یعنی حق تو میرا تھا مگر چھین لیا، مقدمہ جیت لیا پیسے کی دولت پہ، طاقت کی دولت پہ. تو گھبرانا مت، ایک عدالت ہے جہاں ضرور انصاف ملے گا. تو فیصلہ تو وہاں ہونا ہے. تو اس طرح کی باتیں کوئی خبردار، میری آواز اگر جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے تو ہمارے بھائی جنہیں دنیا حاصل کر لی ہے وہ دینداروں کو حقیر فقیر نہ سمجھے، وہ دینداروں کو معاذ اللہ ذلیل نہ سمجھے. تم نے دولت اکٹھا کی ہے. اور حضرت علی کا فرمان تو سنیں ہے. آپ نے فرمایا تھا، عالم کورس کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. کیا کہا حضرت علی نے؟ ہم رب کی تقدیر پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور جاہلوں کو مال دے دیا. ہم اس تقدیر پہ راضی ہیں. تو راضی رہیے اس تقدیر پہ. آج زمانہ جو کہہ رہا ہے کہنے دیجئے، مگر اس تقدیر پہ راضی رہیے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے مسجدوں کا مہمان بنانے کے لیے. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے دور سے دیکھ کر پہچاننے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے طور طریقوں پر رہنے کے لیے چن لیا ہے. انہیں مبارک ہو جو دنیا کی ڈگر پہ یو ایس اے اور یو اے میں سیٹل ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کی نقش قدم پر چلنے کو کامیابی سمجھتے ہیں. اور عمر نے بھی فیصلہ کر دیا نا کہ ابو عبیدہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اونٹ پہ بیٹھ کے میں آتا تو عزت ملتی؟
یا اونٹ پہ بیٹھنے سے عزت ملتی ہے؟ نا، حضرت عمر نے تو بالکل ہی فیصلہ کر دیا، ہمیں جو عزت ملی ہے نا وہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے سے ملی ہے، اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ دنیا سلطنت اسلامیہ کا بادشاہ، اور ایسا بادشاہ کہ دنیا کے بڑے بڑے ترم خاں بادشاہ گھبراتے تھے کہ کوئی صبح ایسی نہ ہو جائے کہ عمر بن خطاب کا لشکر ہمارے ملک کی طرف چلنے لگے، ورنہ ان سے بچنے کا کلیجہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایسی طاقت عمر کے لشکر میں ہے۔ تو وہ ڈرتے تھے، اور حال کیا تھا ان کی نیت، ان کا ارادہ کیا ہے کہ ہمیں عزت مسندوں پہ بیٹھنے سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت کسی دنیا دار کی تعلیم پہ عمل کرنے سے نہیں ملی ہے، ہمیں عزت مدینے کے تاجدار کی تعلیم پہ عمل کرنے سے ملی ہے۔ تو بے شک جب تک یہ سمجھنے والے رہے وہ عزتوں کی مسندوں پہ رہے، اور جب سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یو ایس اے سے عزت ملتی ہے، واشنگٹن سے عزت ملے گی، نیو یارک سے عزت ملے گی، انگلینڈ سے عزت ملے گی، یا لندن پیرس سے عزت ملے گی، ان کے طریقے پہ چلنے میں عزت ملے گی، ان کے جیسی صورت اپنانے میں عزت ملے گی، اسی دن سے عزت کا جنازہ نکل گیا۔ سمجھ رہے جنازہ کہاں سے نکلا ہے؟ جب سے عزت ہم نے کہیں اور سے ڈھونڈی ہے، نبی کا در چھوڑ کے، اس دن سے ذلیل ہو گئے۔ اور جب تک عزت نبی کے در سے لیتے رہے، خدا کی قسم پیر میں چپل نہیں تھا مگر بادشاہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ عزت تھی، کس لیے؟ کہ عزت وہاں سے لی جہاں سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب سے ہم نے یہ سوچا کہ عزت لندن، پیرس، چین، جاپان سے ملے گی، ان کے طریقے سے ملے گی، اس دن سے ذلیل ہو گئی قوم مسلم۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے راز ہماری ذلت و رسوائی کا۔ آج بھی اگر ہم زمانے کو بتا دیں کہ دنیا کو عزت جہاں سے ملتی ہوگی، ہمیں تو عزت آج بھی مدینے سے ملتی ہے، تو الحمدللہ عزت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن میں آپ دیکھیں اپنے برابر میں ذکر کیا ایمان والوں کا، پہلے اپنا ذکر کیا، عزت اللہ کے لیے ہے 22 عالمن کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، پھر کہا میرے رسول کے لیے ہے، پھر کہا میرے ایمان والے بندوں کے لیے ہے۔ اور کیا چاہیے؟ عزت کن کے لیے ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عزت ڈاکٹروں کے لیے ہے، انجینئروں کے لیے ہے، فلاسفروں کے لیے ہے۔ اور یہ بھی رب کا احسان ہے، آپ غور کریں، دیکھو تعلیم تو سب حاصل کرتے ہیں، سب اپنے اپنے میدان میں کمال کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایک عالم دین بھی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہاں تک تو سب برابر ہی ہیں بھائی، تعلیم ہی ہے، تم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو، ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ تعلیم حاصل کرتے کرتے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے؟ انجینئر کو کیا کرتا ہے؟ ایک مفتی کو کیا کرنا ہے؟ بھائی قوم کی خدمت ہی کرنی ہے نا، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہے تو وہ بھی لوگوں کے لیے بن رہا ہے، انجینئر ہے وہ بھی لوگوں کے لیے بن رہا ہے، ایک کوئی بڑا عالم دین بن رہا ہے تو وہ یہ بھی اسی لیے بن رہا ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو۔ مگر اب یہ دیکھیں کہ یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے وفاداری کس نے کی ہے؟ بتائیں یہ وفاداری کس نے کی ہے؟ تو اللہ کی قسم کہنا پڑے گا، رات کے 12 بجے بھی اگر کوئی بنا لالچ کے تیار ہوتا ہے تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہی ہوتا ہے۔ وفاداری کس نے کی ہے قوم کے ساتھ؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ قوم کا خون چوسا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ ایک ڈاکٹر بن گیا، فیس سیٹ ہے، فکس ہے، ڈاکٹر تک بعد میں پہنچو گے، پہلے پیمنٹ کرو تب جا کے ملو گے آپ اس سے۔ ایک عالم دین ہے، الحمدللہ وہ ہر عالم دین اعلان کرتا ہے جب چاہو آؤ تمہاری خدمت کی جائے گی۔ کون قوم کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے بتائیے، غور تو کریں۔ آج سب نے، جس نے بھی تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا پورا ہر جانا گھٹنے ٹیک کے وصول کر رہا ہے۔ ایک عالم دین ہی ہے، فون کرو تو فاتحہ پڑھنے دولا چلا جاتا ہے۔ کون مخلوق کی وفاداری کر رہا ہے بتائیے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
بھائی دین کی دنیا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک عالم دین بنتا ہے، ایک حافظ قرآن بنتا ہے، کر تو سب مخلوق کی خدمت ہی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں حق ادا کون کر رہا ہے اور دنیا اکٹھی کون کر رہا ہے؟ صاحب وہاں کو آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کے سامنے، جو کہہ دیا وہ کرنا پڑے گا، 2 لاکھ کاؤنٹر پہ جمع کرو تو کرنے پڑیں گے پہلے۔ ایک عالم دین ہی ہوتا ہے کہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دعا کریں کہ اللہ یعنی مریض کو شفا عطا فرمائے، جو چلا گیا اس کی مغفرت عطا فرمائے۔ کون ہوتا ہے یہ دعا کرنے والا؟ اور پھر ایسے لوگ، ان لوگوں کو جو زندوں کی بھی خبر گیری کرتے، مردوں کی بھی خبر گیری کرتے، انہیں حقیر و فقیر سمجھا جاتا ہے۔ کتنا نظریہ بدل گیا ہے ہمارا۔ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے یہ تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ توفیق دے جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی سمجھے۔ بہت کم ملیں گے آپ کو ایسے جو کسی غریب کی آواز سن لے کوئی ڈاکٹر کہ چلو تم جلدی سے بھرتی کرو یار، جو بھی ہوگا میں فری میں علاج کروں گا۔ نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اسپتال جانے کا نمبر آ جائے تو پہلے یہی یاد آتا ہے بینک بیلنس کتنا ہے، جیب میں دم کتنا ہے، وہاں تک جا بھی سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ کتنے لوگ بیچارے ٹیبلوں پہ دم توڑ دیتے ہیں اس لیے کہ فیس جمع نہ ہو سکی۔ تو یہ کیا کریں گے ایسی اپنی تعلیم کو لے کے؟ اللہ نے اسی لیے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، سب کا فیصلہ ہوگا، فکر مت کرو۔ اللہ بہرحال ہم بات کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہماری نسل کو آج سب سے کم اگر کوئی بات یاد ہے تو وہ اپنا دین کم یاد ہے، سب سے کم، ورنہ ہر چیز بہت یاد ہے۔ ناچنے گانے والوں کی بہت لمبی فہرست اور بڑے اچھے سے یاد ہے، دنیا میں کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 ہے، سب یاد ہے، مگر واقعی جسے اللہ نے نمبر 1 بنایا ہے ان کی باتیں یاد نہیں ہیں۔ آج تھوڑا سا آپ واقعہ سنیں، یہ کتابوں میں باتیں بند رہ گئیں، اس لیے ہماری نسلیں کہیں دوسری طرف چلی گئیں۔ ان کے سامنے یہ واقعات ہوتے، یہ باتیں ہوتی تو آج مسجدیں آباد ہوتی، مدرسے آباد ہوتے۔ جمعہ چھوڑ کے ہماری نسل آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے بیچ میں کھڑی نہیں ہوتی۔ اگر اس بات کا خیال ہوتا کہ نبی کی باتوں میں دم ہے، نبی کی باتوں کو سیکھا ہوتا، آج بڑی آسانی سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا مجھے، قرآن سب سے افضل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک ہے؟ سب سے افضل، اور کوئی مانے نہ مانے یار، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج بھی قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ جس کتاب کو دنیا میں سب سے زیادہ زبانی یاد کیا گیا، سینوں میں محفوظ کیا گیا، خدا کی قسم قرآن ہے۔ ارے لاکھوں سینوں میں رکھنے والے تو آپ کو خالی ضلع مراد آباد، بریلی، رامپور میں مل جائیں گے، لاکھوں، ہزاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صرف ان 3 ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، لاکھوں مل جائیں گے آپ کو۔ چھپتی بھی سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ سینوں میں رکھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اتنی عظیم کتاب ہے قرآن۔ بہرحال تو یہ چند باتیں ہیں، اللہ ہماری نسل کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے ہمارے نبی کی باتوں کو نوٹ کیا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم نے تو دیکھ لیا، سن لیا، جو بعد میں آئیں گے ان تک بھی پہنچ جائے۔ مگر یہ وفاداری سب نے نہیں کی ہے، یہ اس بات کا خیال ساری نسل نے نہیں کیا ہے کہ آخر نبی کی باتیں ہم تک جو آئی ہیں وہ ہمیں دیکھنے کی فرصت ملتی، پڑھتے سنتے، نہ اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم نے اپنی نسلوں کو کن کے حوالے کر دیا؟ جمعے میں ہمارے نوجوان نظر نہیں آتے ہیں، ہماری نسلیں نظر نہیں آتی ہیں جمعے میں، جمعے کی نماز میں، کدھر بھیج دیا ہم نے؟ ایمان سے بتائیے یار، میں کون سے جملے لاؤں جو ہماری قوم کی سمجھ میں آ جائے یہ بات؟
جمعہ چھوڑ کے، جمعے کی نماز چھوڑ کے کون سی ترقی حاصل کرنا چاہ رہی ہے ہماری قوم؟ ہے اللہ اپنی رحم مہربانی فرمائے۔ حقیقت بات یہ قسم خدا کی کہ ہم جی رہے ہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ورنہ ہر گھر میں آگ کے انبار برسیں، آگ کی بارش اور سب کو مار دیا جائے۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی کی وجہ سے ہمارے لیے برداشت کر رکھی ہے، ورنہ ہم نے کوتاہیوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ کسی نے اتنی کوتاہی نہیں کی جتنی ہم نے کی ہے۔ وہ تو اور نسلیں تھیں کہ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی فوراً پتھر کی بارش ہو گئی، مار دیا سب کو، ختم۔ مالک میں ہوں، میں دوسرے پیدا کروں گا جو میرا ذکر کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے بنی اسرائیل کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے ہم نے کہ ایک بستی میں کئی ہزار عالم دین رہتے تھے، کئی ہزار عالم دین موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، مگر وہ لوگ اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ بس عالم دین بن گئے، بیٹھ گئے، لوگوں کو سمجھایا نہیں کہ یار یہ بس یہ چھوڑ دیا، کہہ رہے یار یہ سمجھیں گے نہیں، بھی نے کیا سمجھائے، نہیں مانیں گے۔ قوم بگڑتی چلی گئی۔ اللہ نے حکم دیا جناب جبریل کو، جا کے اس زمین کو پلٹ دو۔ تب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں تو اے پروردگار ان میں تو وہ بھی ہیں، کچھ عالم دین بھی ہیں کہ ہاں ہے، مگر انہوں نے کو عوام کا بھلا نہیں کیا، انہوں نے اچھائی کا حکم نہیں دیا، برائی سے نہیں روکا، اس لیے انہیں بھی مار دو، انہیں بھی ختم کر دو۔ تو یار بتائیے وہ نہ چھوڑے گئے، ہم اپنی قوم کو اللہ کا گھر چھوڑ کے کدھر بھیج رہے ہیں، اور پھر بھی جی رہے ہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، ورنہ یہ جرم بہت خطرناک تھا۔ آج ہم مسجد چھوڑ کے کسی کالج میں اپنی اولاد کو جمعے کی نماز کے وقت چھوڑ کے یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں عزت دے گا، اللہ ہمیں ترقی دے گا، یا اللہ ہمیں دنیا کی نگاہوں میں مطلب یہ ہے کہ غیر قوموں میں ہماری عزت پیدا کرے گا۔ عزت اس لیے تو چلی گئی ہماری، ورنہ کتنے سے مسلمان تھے ہندوستان میں، اور کتنے 100 سال تک حکومت کی، کیسے کی؟ آج تو کروڑوں ہیں، ذلیل ہیں، کبھی کسی بات پہ دبایا جا رہا ہے، کبھی کسی بات پہ دبایا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے دیکھے تو یار کمال دیکھیں خدا کی قسم اس کی رحمت کا، کہ اس نے ایسے خطرناک ماحول میں بھی دکھا دیا اگر کوئی مجھے واقعی میں کفر کے مقابلے میں یاد کرے تو میں اسے وہ عزت دوں گا کہ زمین نہیں آسمان والے بھی یاد کریں گے۔ آج آپ دیکھیں ایک بیٹی نے بنگلور میں کفر کے مقابلے میں 3 بار اللہ اکبر کہا، 3 بار بس۔ وہ ہماری ماں اور بہنیں جن کے نام عائشہ، فاطمہ اور جناب کیا کیا ہے، اور وہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا پہ ناچنے میں لگی ہوئی ہیں کہ مشہور ہو جائیں، فیمس ہو جائیں، مگر مشہور وہ ہوتا ہے جسے پروردگار چاہتا ہے۔ سالوں گزار دیے، اپنے تن کے جو اسلامی لباس تھے وہ اتار دیے، چادریں اتار کے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا کے ڈالے کہ مشہور ہو جائیں، مگر اللہ ایک بیٹی نے برقع پہن کر کفر کے مقابلے میں 3 بار اللہ اکبر کہا، اللہ کی قسم ساری دنیا سے اس کے لیے دعائیں ہو رہی، اور ساری دنیا کے انسان نہیں، راشٹرپتی، صدر، بادشاہ تک اس بیٹی کے لیے یعنی یوں کہیے کہ حوصلہ افزائی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ پہچان گئے بڑے بڑے ملکوں کے، رجب طیب اردگان نے اس کے لیے اعلان کیا ہے۔ تو ہم ابھی بھی اگر پلٹ کے آ جائیں نا تو عزت بے شک، ارے عزت تو ہمارے قدموں کی غلام بن کے رہے گی اگر ہم اس راستے پہ آ جائیں جسے واقعی اللہ نے عزت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چند قدم نہیں چلو گے عزتیں سمٹ کے آ جائیں گی۔ اس لیے غور کریں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت ترقی حاصل کر لی ہے۔ ترقی تب ملے گی جب ہم نبی کی باتوں کو سن کے ان پہ زیادہ عمل کریں گے۔ آج بہت ترقی کر لی کہ ہم یہ بن گئے، وہ بن گئے، ان یہ بن گئے، وہ بن گئے۔ ان سے پوچھنا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، غسل کب فرض ہوتا ہے، یہی پتہ نہیں ہے۔
غسل مکمل کیسے ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں. کتنے لوگوں کی ہوا نکل جائے گی کہ ذرا غسل کا طریقہ بتائیں, تو ہی نیچے اوپر دیکھنے لگیں گے. تو ایسی ترقی کو لے کے بتائیے کیا کریں گے. ہاں بے شک سب چیز بنیے, دنیا کی ہر ترقی حاصل کیجئے, ڈاکٹر بھی بنیے, انجینئر بھی بنیے, مگر پہلے مسجد کے نمازی بنیے. پہلے صحیح سے وضو کرنا سیکھیے, پہلے صحیح سے غسل کرنا سیکھیے, پہلے وضو غسل کر کے مسجد میں آنے کے لائق بنیے, تاکہ جس گھر میں عزتیں ملتی ہیں وہاں جانا ہمارا جائز ہو جائے. ایک بات بتائیے, جسے غسل کرنا نہیں آتا, غسل ڈھنگ سے نہیں کرنا آتا, اس کا مسجد میں آنا جائز ہے؟ کیسے آئے گا؟ اگر آ بھی گیا تو بتائیے کتنے گناہ ساتھ لے کے جائے گا, کیونکہ مسجد میں تو وہی آ سکتا ہے جو پاک ہے, اور جس نے پاکی کا طریقہ ہی حاصل نہیں کیا, وہ کا آتا پھرے تو اس کا تو آنا ہی ناجائز ہے, پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بے شک ڈاکٹر بھی بنیے, انجینئر بھی بنیے, مگر بننے کے بعد کسی داڑھی والے کو ذلیل مت سمجھیے, کسی کرتا پجامے والے کو بے عزتی کی نگاہوں سے مت دیکھیے. کسی لیے اسلام کی اگر کسی بات پہ کسی نے عمل کر رکھا ہے اس لیے کہ وہ نبی کی سنت ہے, تو خبردار اسے کسی طریقے سے بھی حقیر مت سمجھیے, ورنہ ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ نے صرف اللہ ایمان والوں کی حیا فرماتا ہے, اللہ ایمان والوں کے لیے وعدے فرماتا ہے. بے ایمانوں کے لیے وعدہ ہے, اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, بات ختم. جتنی بھی باتیں ایمان والوں کے لیے ہیں. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے. مگر اگر اللہ کسی ہماری قوم کے بیٹے بیٹی کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دے تو اسے بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی مخلوق کی خدمت کرے, اپنے بھائیوں کی ہمدردی کرے. کسی کے لیے تو کرے, کوئی تو ہو ایسے کہ کتنے لوگ بیچارے آتے ہیں کہ روتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, مگر انہیں دھکے مار کے باہر کر دیا جاتا ہے کہ یہاں آنا ہے تو یہاں تو دیکھ کے آنا چاہیے, پتہ نہیں ہے کتنا مہنگا ہاسپٹل ہے یہ. تو اگر اللہ ڈاکٹر یا انجینئر بنائے تو انہیں بھی, میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ میری آواز کسی کے دل کو چھو جائے, تو وہ بھی تو یہ خدمت کریں قوم کی, جیسے آج دوسرے عالم حافظ قاری کر رہے ہیں, ایسے وہ بھی تو کر کے دیکھیں دین کی خدمت. اللہ نے اگر دیا ہے تو کریں ایسا, تو انشاءاللہ دیکھنا کہ ان کے ہاتھ پکڑنے میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا, ان کے علاج میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا. تو ہاں ضرور ترقی بھی ہونی چاہیے, مگر اتنی ترقی نہ ہو کہ مصطفیٰ کے وفادار انہیں پھر حقیر نظر آنے لگے, چھوٹے نظر آنے لگے. ایسی ترقی تباہی بربادی کے علاوہ کسی کام کی نہیں ہے. تو آج ہمارے سامنے بات تو کچھ اور تھی, مگر دو چار باتیں جو سامنے آتی ہیں ان کے تعلق سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. مسجد میں اللہ کے نبی نے جمعہ میں خطبہ اسی لیے دیا ہے, ہم نے سمجھا نہیں ہے ابھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یار یہ تو بولتے رہتے ہیں, تقریر کرتے رہتے ہیں. نبی جو حالات ہوتے اس کے تعلق سے اپنی نسل کو پیغام دیتے تھے, اب تمہیں ایسے چلنا ہے, اب ایسی ہوا چل رہی ہے, اب تمہیں ایسے چلنا ہے, اب یہ ہو رہا ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے. یہ مسجد سے پیغام ہوتا تھا نبی کا ہر جمعے کو. آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں, مضبوط بننے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹے بیٹیوں کو سب سے پہلے دیندار بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اگر ایسا ہی رہا مسجدوں کے نمازی کم ہوتے رہے تو پھر اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دکھائے کہ مسجدوں کو بند کرنے کا نمبر آ جائے. اس لیے اتنی نمازیں پڑھو, اتنی نبی کی شریعت پہ عمل کرو کہ لوگ دیکھیں راستوں میں تو یہ فیصلہ کرنے لگے, ارے کسے کسے ڈراؤ گے, کسے کسے دھمکاؤ گے, جدھر دیکھو نبی کے غلام نظر آتے ہیں. تو غلامیاں تو ہم نے مٹا دی, تو مٹنے چلے اب ہم بھی. نشانیاں نبی کی غلامی کی سلامت ہوتی تو یہ ہمت نہیں ہوتی. آج ریلوے اسٹیشن پر 100 میں سے اگر 10-20 مسلمان نظر آتے اور واقعی وہ ایسے ہوتے کہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا یہ مسلمان ہے, تو لوگ خود ہی اپنی نیت بدل دیتے. اب آج ایک ہی بیچارہ نظر آتا ہے سر پہ ٹوپی رکھا ہوا, یا ایک دو ہی نظر آتا ہے نبی کی سنت سجایا ہوا, تو آسانی سے گھیر لیتے ہیں اسے کہ ڈراؤ اسے, اکلا ہی تو ہے. آپ بتائیں اگر 10-20 ہو تو پھر ہمت ہوگی؟ کمی کس کی ہے؟ یہ ساری ہماری ہے.
اس لیے خدا کی قسم پلٹ کے آ جاؤ، ابھی زندگی ہے، اور اسی زندگی میں ہماری آخرت کی زندگی ہے، اسی میں آخرت کی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ نے بڑے وعدے کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نبی کے وفادار ہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا، چھپا کے نہیں رکھا ہے۔ ہاں بہت سے انعام ایسے ہیں جو اللہ نے چھپا کے بھی رکھے ہیں، مگر بہت سارے اعلان کر دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے امت کے گناہ گار، میرے محبوب کی امت کے گناہ گار جو روزہ رکھیں گے، ایسا انعام دوں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ انعام کیا ہے۔ بتائیں کیا انعام دوں گا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہ، یہ تو اسی دن پتہ چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کا عالم میں ہوں گے، اس دن دکھاؤں گا میں انہیں وہ انعام عطا فرماؤں گا جو انہوں نے روزہ رکھا ہے میری رضا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اور اللہ نے فرما بھی دیا تم آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا محبت سے مصافحہ کرو، تمہارے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ مغفرت کر دے گا، یہ بتا دیا۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مصافحہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دولت دے دی تو وہی شکل میں مصافحہ نہیں کر رہا ہے، کسی کو اللہ نے حسن دے دیا تو وہی چکر میں مصافحہ نہیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ نبی مصافحہ کرتے تھے یار، نبی کائنات، بھائی دنیا ہی نہیں جنت کے مالک ہونے کے بعد تو کتنے لوگ جمعہ میں آتے ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں سے ملے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ہمارے اندر جو کمیاں ہو رہی ہیں نا، اسی وجہ سے ہمارے رشتوں میں کھٹاس بھی پیدا ہو رہی ہے، نا اتفاقیاں، دشمنیاں اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے نہیں فرماتے محبت سے مصافحہ کرو، محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ انگوٹھے میں ایک نس ہوتی ہے، جب یہ ایک دوسرے سے پکڑتے ہیں تو دل کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے دونوں کا، اور مسکرا دو دیکھ کے تو صدقے کا ثواب ہے، یہ تو ثواب ہے۔ اور اگر واقعی اللہ نے تمہارا دل صاف ہے اپنے بھائی سے اور مسکرا کے مصافحہ کیا، تو نبی یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے میں ان کی مغفرت بھی کر سکتا ہوں۔ کتنی عظیم معاملات ہیں، بتائیں تو صحیح۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے چھوڑ دی، اس لیے آپس میں نا اتفاقیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میں صحیح معنی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا زبردست واقعہ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ آج کی گفتگو ہی بہت زبردست ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں یہ آج کے حساب سے بہت زبردست گفتگو ہے، اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ایسا بول جاؤں گا، مگر یہ پروردگار کی عطا ہے کہ اتنا اس نے مجھے ڈھنگ عطا فرمایا آپ کے سامنے بولنے کا۔ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا بیان بہت اچھا ہے۔